فاریہ کے ہاتھ کپ کپانے لگے، چہرے پر خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ التمش کو کچھ اندازہ تو پہلے ہی اس کی کیفیت کا ہو چکا تھا، مگر یوں اچانک اسے تھر تھر کانپتے دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہو گیا فاریہ؟ سنبھالو خود کو، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ بولی، مجھے معاف کر دیجیے التمش، میں جو کرنے جا رہی ہوں اس کے لیے شاید اس کے بعد آپ کی زندگی پوری کی پوری متاثر ہو جائے، مگر میں مجبور ہوں۔ وہ سامنے مہمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں سرگوشی کر رہی تھی، مگر سلطانہ بیگم کی بار بار نظریں جو فاریہ کے چہرے کے تعاقب میں تھی۔ بولا، کیا کرنے لگی ہو؟ تم دیکھو، اگر کوئی بھی بات ہے تو میں تمہیں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے ڈسکس کرو گی۔ بولی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فاریہ سٹیج پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ التمش کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ بھی فوراً سے اٹھا، اس کے قریب آیا، کہنے لگا، مجھے تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، کہو تو ہم ایک سائڈ پر جا کر بات کر سکتے ہیں۔ بولی، نہیں، مجھے جو بھی کہنا ہے یہیں پر سب کے سامنے کہنا۔ سٹیج پر کھڑے دلہا دلہن کو دیکھ کر مہمان کچھ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ فاریہ کچھ کہتی، التمش نے زور سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور یاسمین بیگم جلدی سے سٹیج پر اپنی بیٹی کے پاس گئی، کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ فاریہ بولی، کچھ نہیں۔ اس وقت اسے نہ تو کوئی بہانہ سوچ رہا تھا، فاریہ نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا، مگر یاسمین بیگم نے اسے پکڑ کر دوبارہ سے سٹیج پر بٹھا دیا۔ التمش بھی اس کے برابر میں بیٹھا۔ سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے فاریہ اپنے اندر ہمت پیدا کرتی ہوئی سوچنے لگی کہ میں کیسے اپنی مومانی جان کے کہے ہوئے الفاظوں کو اپنی زبان سے ادا کروں۔ وہ اس وقت ہر حالات کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے کہنے لگی، بعد میں دیکھی جائے گی، میں التمش کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا۔ فاریہ نے جب سلطانہ بیگم کے حکم کی فرما برداری نہیں کی تو انہوں نے ٹھان لیا کہ اب وہ فاریہ کی چھوٹی بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، مگر وہ فاریہ کی زندگی کو عذاب بنا دیں گی، اتنا عذاب کہ وہ پچھتائے گی کہ اس نے میری بات کو کیوں نہیں مانا۔ مگر اس وقت سب کے سامنے وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے مہمانوں کی آؤ بھگت میں لگی ہوئی تھی۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا، سب لوگ گھر کو لوٹے تو شمس الدین صاحب نے اپنی بہن سے کہا، یاسمین، تم اس وقت کہاں جاؤ گی؟ اس لیے تم ہمارے ساتھ ابھی گھر پر چلو، 1-2 دن رہنا، اس کے بعد گاؤں واپس چلی جانا۔ یاسمین بیگم کے پاس کوئی راستہ بھی تو نہ تھا ان کی بات ماننے کے علاوہ، اس لیے وہ سب لوگ گھر کو لوٹ آئے۔ رات کے تقریباً 1 بجنے والا تھا۔ گھر آتے ہی سلطانہ بیگم کا پارا اتنا ہائی تھا، مگر اس وقت وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ فاریہ اور التمش جو ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھے تو سلطانہ بیگم نے پیچھے سے فاریہ کو آواز دی، فاریہ، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ایک سوالیہ سی نظر اٹھائی۔ ظاہر ہے وہ التمش کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی جا رہی تھی۔ کہنے لگی، تم ابھی التمش کے کمرے میں نہیں رہو گی۔ یہ وہ خبر تھی جس پر التمش کے قدم وہیں رکے۔ اس کی نظروں میں سوال تھے کہ اب جب خود اپنی مرضی سے شادی کروائی ہے تو اب ماما کو کس بات کا مسئلہ؟ یاسمین بیگم کہنے لگی، آپا شادی ہوئی ہے ان کی، اس طرح کیسے آپ ان دونوں کو؟ بولی، تم سے کس نے مشورہ مانگا ہے میرے گھر کے معاملات میں بولنے کا؟ حیثیت ہے تمہاری میری بات ٹوکنے کی؟ یاسمین بیگم وہیں چپ کیے بے بس ہوتی سب کچھ دیکھ رہی تھی، بلکہ سبھی بے بس تھے سوائے سلطانہ بیگم کے حکم کے علاوہ، اور کسی کی بات سنی ہی کہاں جاتی تھی۔ انہوں نے فاریہ کو کہا کہ تم التمش کے کمرے میں نہیں بلکہ نیچے گیسٹ روم میں سویا کرو گی، ویسے بھی تمہاری عمر ابھی کم ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب تم قانوناً شادی کے قابل ہو جاؤ پھر التمش تم پر اپنا پورا حق رکھے۔ اب کی بار شمس الدین بولے، سلطانہ، تم نے جو کرنا تھا کیا، اور التمش نے بھی تمہاری ہر بات کو سر جھکا کر تسلیم کیا۔ بہتر ہے کہ جو حدود اللہ نے قائم کی ہے تم ان حدود کی خلاف ورزی نہ کرو۔ میاں بیوی کو دور کرنا سراسر گناہ ہے۔ اور جاؤ فاریہ، التمش، تم لوگ جاؤ، تمہاری ماں کو میں دیکھ لوں گا۔ اس بار وہ تھوڑا روب سے بولے۔ سلطانہ بیگم پورے غصے کے ساتھ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان زمین پر مار کر چکنا چور کرتے ہوئے کہنے لگی، تو ٹھیک ہے، جب میرے فیصلوں کی، میری بات کی اس گھر میں کوئی قدر ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔
التمش کمرے میں جا کے فاریہ کو ریلیکس کرنے لگا، جس کی سانسوں میں ایک ادھم سا مچا ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے منہ سے الفاظ بھی پورے نہیں نکل رہے تھے۔ جب کہنے لگی التمش، وہ مومانی جان بہت غصے میں ہے، نہ جانے وہ کیا کریں گے، میں چلی جاتی ہوں دوسرے کمرے میں۔ بولا، ایسے کیسے چلی جاتی ہو؟ نکاح بھی تو انہوں نے خود ہی کروایا، ان کی پسند سے ہوا ہے تو پھر اب اعتراض کیسا؟ اس لیے تم فکر مت کرو، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، خود ہی سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ مگر فاریہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ مومانی جان کو غصہ کس بات کا ہے۔ یقیناً وہ اسی بات کو لے کر ناراض تھی جو انہوں نے فاریہ سے کہی تھی اور فاریہ اس پر عمل نہ کر سکی۔ مگر وہ عمل کرتی بھی کیسے؟ کوئی بھی لڑکی ایسے بیچ مہمانوں کے اس طرح کی بات نہیں کر سکتی، بے شک وہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو، تو پھر وہ التمش پر الزام کیسے لگا سکتی تھی؟ التمش کے ساتھ اسے اپنی بھی عزت نفس کا خیال تھا، مگر سلطانہ بیگم نفرت کی ہر حد پار کر چکی تھی۔ صحیح غلط کا فرق بھلائے صرف وہ جیتنا چاہتی تھی، اور جیتنا بھی کس سے؟ اس عورت کی نفرت سے۔ وہ اپنے ہر رشتے کو کھو رہی تھی جو اس دنیا میں بھی موجود نہیں تھی۔ التمش فاریہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا، ایک پل کے لیے تم ان سب باتوں کو، ان سب خیالوں کو اپنے دماغ سے نکال دو، بس یہ سوچو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں جانتا ہوں اپنی ماں کو، اس لیے کبھی تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یقین تو کرو، تم خود کو محفوظ سمجھو میرے پاس۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اس کے سر کو سہلاتا، پھر اس کے ماتھے پر چوم کر کہنے لگا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی ہونے دوں گا؟ جس پر فاریہ نے معصومیت سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولا، بھروسہ ہے تو پھر خود کو ریلیکس کرو، بھول جاؤ جو کچھ بھی ہوا، اور ابھی فی الحال ان ٹاپکس پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے، تم بس ریلیکس کرو۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ کلر تم پر اتنا سوٹ کیا کہ میں تو بس تمہیں دیکھتا رہا، ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں نہیں ہٹا پایا، اور آج تو تم بالکل بھی بچی نہیں لگ رہی تھی، بالکل التمش کی بیوی لگ رہی ہو۔ کچھ حد تک وہ اسے نارمل کرتے ہوئے اپنے اعتماد میں لیتے کہنے لگا، تم چینج کر لو، میں بھی چینج کرتا ہوں۔ التمش اپنا نائٹ ڈریس اٹھاتے واش روم کی طرف گیا، جبکہ فاریہ وہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، اور دل ہی دل میں خود سے سوال کرنے لگی کہ کہیں مومانی جان زحا کے ساتھ کچھ، کیا مجھے التمش کو سب کچھ بتا دینا چاہیے؟ پھر کہنے لگی، اگر ایسا ہوا تو نہ جانے مومانی ہم سب کا کیا حال کریں گی۔ وہ وہیں پر بیٹھی ویسے ہی خیالوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی کہ التمش چینج کرتے ہوئے اپنا نائٹ ڈریس میں باہر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ فاریہ ویسی کی ویسی ہی بیٹھی، بولا، لگتا ہے تمہارا دل آج کچھ اور ہے۔ کیسا خیال؟ وہ ہڑبڑاہٹ میں بولی تھی۔ بولا، یہی کہ تمہاری یہ جیولری، تمہارا یہ بناؤ سنگار، یہ سب تمہارا شوہر اتارے۔ اس طرح کی اداؤں پر ہی تو شوہر لٹو ہوگا نا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اس کی بات یاد کروا گیا، جس پر دونوں کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا میری باتوں کے مطلب یہ ہوں گے، ورنہ میں کبھی بھی یہ سب اپنی زبان سے نہ کہتی۔ التمش اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہنے لگا، یہی تو تمہاری معصومیت ہے جو میرے دل میں اتری، اور پتہ ہے میں نے سوچا تھا یہ نکاح بس ماما کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں کبھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، مگر تم نے بے شک معصومیت میں ہی صحیح، تم نے ان باتوں کو اتنا دہرایا کہ میں نے سوچا کہ اب تمہارے قریب آنا ہی پڑے گا، اور جب قربت کے چند لمحات تمہارے ساتھ گزارے تو اب ایسا لگتا ہے کہ تم سے دور نہیں رہ پاؤں گا۔ تمہاری معصومیت، میں ہمیشہ تمہیں نازوں سے رکھوں گا، کبھی تمہاری کسی قسم کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وہ باتیں کرتا ہوا اس کی جیولری اتار رہا تھا، دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ پر پہنچا۔ فاریہ بولی، میں چینج تو کر لوں۔ بولا، ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی فاریہ کی شرٹ کو اس کے بازوؤں سے نکالتا، اسے کپڑوں کی قید سے آزاد کرتا، اپنی گرفت میں لیتے ہلکی سی کان میں سرگوشی کرتے کہنے لگا، اسے کہتے ہیں قریب آنا، اور یہی تو رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ اب یقیناً تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ شوہر کا پاس آنا، ولیمے کو حلال کرنا کیا ہوتا ہے، اور ابھی جیسے ہی ہم دونوں ازدواجی تعلق بنائیں گے تو تم پوری طرح میری ہو جاؤ گی، اور یہ التمش صاحب تمہارے۔ کمرے کی لائٹ کو ڈم کرتا وہ اس کے بدن کی خوشبو میں مست ہوتا، کتنے ہی گھنٹے اس پر اپنی شدتیں لٹاتا،
پوری طرح سے اسے اس رشتے کے لیے تیار کرا تھا۔ فاریہ کہنے لگی التمش آپ بہت زور سے کاٹتے ہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب کاٹتا ہوں؟ کدھر کاٹا ہے؟ بولی صبح کا نشان ابھی کیا نہیں تھا اور اب مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں مجھے۔ اس کے نازک روئی جیسے بدن پر جگہ جگہ اپنے دانتوں سے مہرے لگا رہا تھا۔ جب وہ تڑپ کر سسکیاں نکالنے لگی، جیسے ہی التمش اس پر پوری طرح حاوی ہوا، فاریہ کی چیخ سی نکلی تو التمش نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کے اس کی چیخ کا دم توڑ دیا۔ فاریہ کے ہاتھ التمش کے ننگے سینے پر گاڑے ہوئے تھے اور اس نے اتنی شدت سے اپنے درد کو برداشت کرتے التمش کے سینے پر ناخن گاڑے، اس کے وہاں نشان پڑ گئے۔ صبح ہوئی، وہ اس کے اریاں سینے پر سر رکھ کے لیٹی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اٹھنے لگی، اٹھ کر تھوڑا سا پیچھے کو ہوئی، التمش کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پرسکون سا چہرہ، ہلکی ہلکی داڑھی، ہینڈسم سا نوجوان۔ اس وقت اسے اپنی بہن زوہا کی بات یاد آئی جو اسے کہہ رہی تھی کہ فاریہ آپی، آپ کا شوہر تو جیسے کوئی فلموں کا ہیرو ہو۔ وہ ہلکا سا من بنائی اور اپنے ہاتھوں کے پیالے میں التمش کا چہرہ لیے بولی سچ میں ہیرو ہی تو ہے۔ وہ یہ سمجھ کر محبت نچھاور کر رہی تھی کہ وہ تو سو رہے۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے نرم سے ہونٹ التمش کے گال پر رکھے، اس کے چہرے پر چومتے ہوئے پیچھے کو ہٹنے لگی جہاں سینے پر اسے اپنے ناخنوں کے نشان نظر آئے۔ ایک پل کے لیے اسے برا محسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اس کے سینے کو اپنے ہاتھ سے سہلایا اور اٹھنے لگی۔ جب اس کی نیم برہنہ کمر پر التمش نے ہاتھ رکھے، اسے ایک جھٹکے سے اپنے اوپر پھر سے گرایا تو وہ ٹھٹک سی گئی۔ اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ آپ تو سو رہے تھے نا؟ کہنے لگا جب میری پیاری سی بیوی مجھے اس قدر یوں پیار کرے گی تو تمہیں کیا لگتا ہے میں نیند میں رہوں گا؟ میں تو اس وقت سے جاگ رہا ہوں جب سے تمہیں مجھ پر بڑا لاڈ آ رہا ہے، اور جان سکتا ہوں اس پیار کی وجہ۔ دیکھو تم نے کیسے کسی بلی کی طرح اپنے ناخنوں سے میرے سینے پر نشان ڈال دیے۔ وہ ہلکا سا شرمائی اور پھر کہنے لگی اب پتہ چلا درد ہوتا ہے، مجھے بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے کندھے کو اس کے سامنے کرتے دکھا رہی تھی، یہ دیکھیں کیسے خون رسنے والا ہو گیا یہاں سے۔ بولا مگر تمہیں کس بدبخت نے کہہ دیا کہ مجھے درد ہوا؟ مجھے تو تمہاری شدتوں نے جو سکون دیا ہے، جس سکون سے مجھے تم نے روشناس کروایا ہے، میں تو ایسے زخم روز اپنے وجود پر سہنا چاہوں گا، اور بڑی خوشی کے ساتھ۔ فاریہ کے دل میں التمش کو لے کے جتنے بھی ڈر خوف تھے سارے نکل چکے تھے۔ اس نے اتنی محبت سے اسے اپنایا، اسے اپنے اعتماد میں لیا۔ اب وہ شکر ادا کر رہی تھی، دل میں کہیں میں نے پاگل پن میں آ کے مومانی جان کی بات پہ عمل نہیں کر لیا۔ التمش بہت اچھے انسان ہیں، میں ان کے ساتھ ایسا برا نہیں کر سکتی۔ بات میری بہن کی ہے تو میں ان سے بات کروں گی کہ وہ امی اور زوہا کو کہیں اور بھیج دیں۔ یقیناً یہ میری بات مان جائیں گے، اور جب میں انہیں مومانی جان کی دھمکی کا بتاؤں گی تب تو وہ ضرور زوہا کو پروٹیکشن دیں گے۔ ایک خوبصورت سی صبح کا آغاز کرتے فاریہ بولی اب التمش چھوڑیں مجھے، سب لوگ نیچے ہیں، ایسے اچھا تھوڑی لگتا ہے، اور اوپر سے مومانی جان کا غصہ۔ وہ اپنے آپ کو اپنے دوپٹے میں چھپا رہی تھی۔ التمش بولا مگر میرا تو دل نہیں کر رہا تمہیں چھوڑو، ابھی دل چاہ رہا ہے کہ ایک بار پھر تمہیں۔ ابھی اس کے آدھے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ جب جلدی سے فاریہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کو کرتے بیڈ سے ایک ہی جست میں اتری اور واش روم میں گھس گئی۔ اپنے کپڑے لے کے فریش ہوتی باہر نکلی، بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک کر اس کی کمر کو بھگونے لگی تو وہ ٹاول کے ساتھ اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ التمش سامنے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ التمش کے وجود پر صرف اس وقت ایک لانگ نکر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ چوڑا کشادہ سینہ جس پر فاریہ کے ناخنوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ وہ بغور فاریہ کو دیکھ رہا تھا بنا پلکیں جھپکے۔ فاریہ کہنے لگی التمش آپ ایسے کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ اس نے تھوڑا سا آگے کو بڑھ کر اس کی کلائی تھامے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ گیلے بال، نہانے کے بعد نکھرا ہوا روپ التمش کے جذباتوں کو بھڑکا رہا تھا۔ وہ اسے وہیں صوفے پر لٹاتا اس کے اوپر جھکا۔ کہنے لگا پلیز فاریہ
اجازت دو نا ایک بار پھر۔ بولی نہیں، میں باہر جا رہی ہوں، پلیز اب آپ کے پاس ہی ہوں نا، کہیں نہیں جا رہی۔ بولا کہیں جانے دوں گا بھی نہیں تمہیں، جائیں آپ فریش ہو جائیں۔ وہ التمش کو پیچھے کرتے اٹھنے لگی۔ جب وہ ایک بار پھر سے اس کے اوپر جھکا اور اس کا سر پیچھے صوفے کے ساتھ لگاتا مزید اس کے قریب ہوا، فاریہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے کان کے قریب ہو کر بولا، شادی کی صبح میاں بیوی کے نہانے کی رسم نہیں ہوتی، وہ اس سب کے بعد نہاتے ہیں، اور آج نہانے کی وجہ بھی پتہ چل گئی ہوگی تمہیں۔ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپاتے مسکرائے۔ التمش میں جان تھی، انجانے میں وہ سب باتیں کہیں، چھوڑ دیں ان باتوں کی جان۔ بولا وہ باتیں ہی تو تمہاری میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہیں، تم اپنی معصومیت سے، پاکیزگی سے میرے دل میں اپنا مقام بنا چکی ہو۔ چلو اچھا خیر، اب تو قابو آنے والی نہیں ہو، اس لیے میں ابھی اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہوں تاکہ پھر رات کو تم پر۔ اسے کہتے ہوئے وہ میسنی ہنسی ہنسا اور اسے آنکھ مارتے ہوئے ٹاول کندھے پر رکھے واش روم میں گھس گیا۔ فاریہ کے چہرے پر آج دلی مسکراہٹ تھی۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی خود کو تیار کر رہی تھی۔ بہت سمپل سا میک اپ کرتے ہوئے وہ تیار ہوئی، لیکن جیولری نام کی کوئی چیز نہیں پہنی۔ تیار ہوتے کمرے سے نکلنے لگی تو التمش نے آواز دی، کہنے لگا ارے بھائی کیسی بیوی ہو تم۔ خود تیار ہوئی اور چلی گئی، مجھے کون تیار کرے گا؟ اس کی سنی کلائیاں دیکھ کر بولا، سہاگن بن چکی ہو تم، اس طرح سنی کلائیاں اچھی نہیں لگتی۔ خود اسے چوڑیاں پہناتا تاکید کر رہا تھا۔ چلو شاباش، اب مجھے بھی تیار کرو۔ وہ حیرت سے بولی، آپ کو تیار؟ آپ بچے تھوڑی ہیں جسے میں تیار کروں گی۔ بولا جب تک بچے نہیں آتے تب تک میں بچہ ہی بن کے رہوں گا، جب شادی ہوتی ہے نا تو شوہر بچے بن جاتے ہیں بیویوں سے لاڈ اٹھوانے کے لیے، اور آج کے بعد تو مجھے تم ہی تیار کرو گی۔ اپنی پینٹ کا بیلٹ لگاتے ہوئے فاریہ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ وہیں رک کر بولی، تو کیسے کروں آپ کو تیار؟ شرٹ کے کچھ بٹن کھلے ہوئے تھے۔ کہنے لگا انہیں بند کرو اور دیکھو یہ جو زخم دیے ہیں ان پر اب لگاتار مرہم کی ضرورت ہوگی۔ بولی کون سی مرہم؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے لوشن کو اٹھا کر کہنے لگی، یہ چلے گا؟ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور ایک جھٹکے سے سینے کے قریب کرتے اس کے بالوں کو اپنی انگلی کی مدد سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے رب کرتا کہنے لگا، یہ ہے میری مرہم، میرے ہر زخم کا مرہم۔ ان ہونٹوں کے ساتھ میرے زخموں پر مرہم رکھو، اور جیسے ہی تم اپنے یہ نرم و ملائم ہونٹ میرے زخموں پر رکھو گی نا، دیکھنا کیسے تمہارے شوہر کو سکون ملتا ہے۔ کہو تو میں بھی تمہارے زخموں پر اسی طرح مرہم لگا سکتا ہوں۔ بولی التمش بس بھی کرے نا۔ کہنے لگا ایک ہی رات میں بس، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، اور میں تو شادی کے 50 سال بعد بھی ایسا ہی رہوں گا، اس لیے جلدی سے اچھے بچوں کی طرح بات مانو، لگاؤ مرہم میرے زخموں پہ۔ فاریہ نے جھجکتے ہوئے اس کی شرٹ کو سینے سے ہٹاتے ہوئے اپنی ایڑیاں اٹھاتے اس کے زخموں پر بڑے پیار سے اپنے ہونٹ رکھ کر چوما، تو اس نے بھی اپنی باہوں کا حصار اس کے گرد تنگ کر دیا۔ بولا اب میری باری، کہاں ہے نشان دکھاؤ، میں بھی ان پر مرہم رکھوں۔ وہ بولی نہیں اب ضرورت نہیں ہے، ہو گئے ہیں ٹھیک۔ ارے ایسے کیسے ہوگا ٹھیک؟ اس کی قمیض کو کندھے سے ہٹاتے ہوئے اپنے ہونٹ رکھتا بولا، ایسے اب دیکھنا کیسے منٹوں میں درد غائب ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے انداز میں کمرے سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے باہر نکلے۔ دونوں کو ایک ساتھ اتنا خوش دیکھ کر یاسمین بیگم دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ شکر ہے اللہ کا میری بیٹی کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، کیونکہ وہ جانتی تھی التمش دل کا اچھا لڑکا ہے۔ وہ یقیناً فاریہ کو جلد دل سے قبول کر لے گا، اور دونوں کو خوش دیکھ کر آج ان کا ایک ڈر تو ختم ہو گیا تھا۔ لیکن سلطانہ بیگم جو ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی ڈائننگ ایریا میں، بولی التمش تم اس گھر کے قانون بھولنے لگے ہو۔ صبح کا ناشتہ 8 بجے ڈائننگ ٹیبل پر لگ جاتا ہے اور تم پورے 15 منٹ لیٹ آئے ہو۔ جانتے ہو نا لیٹ آنے کا مطلب؟ پورا دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ ایک پل کے لیے التمش کے چہرے کی ساری مسکراہٹ غائب سی ہوئی۔ وہ سنجیدہ ہوتے بولا، ماما یہ گھر ہے یا جیل ہے؟ اپنے گھر میں کون سے قانون ہوتے؟ اپنے گھر میں تو انسان ریلیکس ہو کے رہتا ہے نا۔ بولی
مطلب اب ایک دن ہوا اس چھٹانک بر لڑکی کو اس گھر میں آئے ہوئے اور تم اپنی ماں کے بنائے ہوئے برسوں کے قانون توڑنے لگے؟ پہلے تو تمہیں کبھی میرے قانونوں سے اعتراض نہیں ہوا، آج تمہیں اتنی شے آ گئی کہ تم اپنی ماں کے روبرو کھڑے ہو کے جواب دے سکو۔ شمس الدین آگے بڑھے اور بولے، سلطانہ اب کیوں بات کو کھینچ رہی ہو؟ بس بھی کرو، 10 منٹ پہلے یا 10 منٹ بعد میں ناشتہ ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بولی، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے۔ وہ فوراً سے فاریہ کو آرڈر دیتے کہنے لگی، جلدی سے جاؤ اور ناشتہ لگاؤ ٹیبل پر۔ التمش بولا، ماما شادی کے بعد کوئی رسومات ہوتی ہیں لڑکی کی، اس کے بعد ہی وہ کچن میں کام کرتی ہے نا؟ میں نے تو یہی سنا تھا۔ فاریہ کو بھی اس گھر میں آئے ہوئے ایک دن ہوا اور آپ اسے یہ سب۔ فاریہ بولی، اٹس اوکے، میں کر لوں گی، مجھے بنانا تو نہیں آتا ابھی، لیکن میں سارا کھانا ٹیبل پر لگا سکتی ہوں سب کے لیے، اور میں خوشی سے کروں گی۔ التمش، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کا یوں التمش کا نام پکارنا اور اس سے ایسے بات کرنا جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ سلطانہ بیگم اپنے دماغ میں اگلا پلان سو چکی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے ڈائریکٹ ہی یاسمین بیگم سے کہہ دیا، یاسمین، یقیناً مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، شادی ختم ہو گئی ہے اور بیٹی کے سسرال میں یوں ڈیرے جمانا، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ سلطانہ بیگم کی بات پر یاسمین بیگم کا نوالا ان کے گلے میں ہی اٹک گیا۔ سب نے اس بات کو نوٹس کیا۔ جب التمش بات کو بدلتے ہوئے کہنے لگا، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ماما، ماں باپ اپنی بیٹی کو پال پوس کر اتنے سالوں میں بڑی کرتے تو کیا پھر ماں کا اپنی بیٹی پر سے حق ختم ہو جاتا ہے؟ یہ تکیہ نوسی باتیں مت کریں۔ 2 دن میں ہی التمش کے لہجے میں بدلاؤ دیکھ کر سلطانہ بیگم سے ہضم نہیں ہونے والا تھا۔ انہوں نے زور سے اپنا چمچ پلیٹ میں مارا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بولی، اب تم باپ بیٹے کو کچھ زیادہ ہی میری چیزوں میں نقص نکالنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میری غلطی ہے جس نے اس میسنی کو معصوم اور کم عمر سمجھ کر تمہاری بیوی بنا دیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے، جتنی یہ چھوٹی لگتی ہے اتنی ہے نہیں۔ نہ جانے کیا اس نے تمہارے سر ڈال دیا ایک دن میں کہ تم ماں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز بھول چکے ہو۔ وہ بولا، کمال ہے ماما، آپ بنا ڈائننگ ٹیبل پر سب کی بھوک جیسے مر ہی گئی تھی۔ پھر یاسمین بیگم کہنے لگی، آبا آپ ناشتہ کریں، ہم لوگ ویسے بھی جا ہی رہے تھے، رات کو کافی لیٹ ہو گئے تھے تو گاؤں کے لیے نکلنا جوان بیٹی کے ساتھ میرے لیے مشکل تھا، اس لیے مجبوراً مجھے رکنا پڑا، کیونکہ یہاں شہر میں میرا اور کوئی تو رہتا نہیں بھائی صاحب کے علاوہ۔ آپ فکر نہ کریں، ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں۔ آنکھوں میں نمی تھی، لہجے میں اداسی کے ساتھ یاسمین بیگم نے ادھورا ناشتہ چھوڑا اور شمس الدین بھائی کو سلام کرتے وہ زوہا کو ساتھ لیے جانے سے پہلے فاریہ کو گلے سے لگائے رو پڑی اور التمش کے آگے ہاتھ چھوڑ کر کہنے لگی، التمش، میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے ہمارے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے اور آج تک وہ ہمارے بغیر کہیں نہیں رہی۔ میں اسے تمہارے آسرے یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے امید ہے تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرو گی۔ بولا، پھوپھو جان آپ ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہیں؟ اب میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے حکم دیا کریں۔ سلطانہ بیگم اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھی، اسی لیے سب لوگوں نے کچھ دیر کھل کے بات کی۔ شمس الدین نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے میں لیا اور کہنے لگے، معاف کرنا، میں مجبور ہوں۔ کہنے لگی، بھائی صاحب مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں بھابھی بھی دل کی بری نہیں ہے، بس زبان کی تھوڑی کڑوی ہے۔ خیر ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، بس میری فاریہ کا بہت خیال رکھیے، وہ ذرا سے سخت لہجے سے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور التمش تم ضرور آنا بیٹا ہمارے گھر، جانتی ہوں میرا گھر تمہاری شان کے مطابق نہیں۔ بولا، پلیز پھوپھو ایسی باتیں مت کریں، اپنوں کی محبت اور اپنائیت سب سے ضروری ہوتی ہے، یہ محل یہ ماربل خوشیاں نہیں دیتے انسان کو۔ اور رہی بات فاریہ کی، تو بہت اچھی تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی، میں خوش قسمت ہوں جسے اس دور میں ایسی معصوم اور پاکیزہ بیوی ملی۔ فاریہ کو اپنے بازو میں لیتے زور سے ساتھ لگائے بولا۔ التمش کا یہ بیہیویئر کچھ حد تک کے لیے یاسمین بیگم کو پرسکون کر گیا۔ زوہا فاریہ سے کہنے لگی، فاریہ آپی میرا دل نہیں لگے گا آپ کے بغیر، مگر التمش بھائی آپ پلیز جلدی سے لے کے آئیے گا، ہم لوگ آپ کا انتظار کریں گے۔ خیر آنکھوں میں آنسو ملے جلے جذباتوں کے ساتھ یاسمین بیگم اپنی بیٹی سے ملتے اس گھر سے نکل آئے۔ فاریہ کو اب زوہا کی پریشانی ہونے لگی،
کہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ گاؤں پہنچے اور ممانی جان فاریہ کے ساتھ کچھ غلط نہ کروا دے۔ اس نے سوچا کہ میں جلد از جلد ہی التمش سے اس موقع پر بات کروں گی۔ شمس الدین صاحب التمش سے کہنے لگے، میری ایک بات سنو۔ فاریہ جو ادھر ادھر دیکھتے اسے کوئی اور نظر نہ آیا، اور التمش کا بھائی اذان اور بہن زینیہ وہ دونوں یونیورسٹی کے لیے نکل چکے تھے۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ فاریہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ شمس الدین صاحب اپنے بیٹے التمش سے کہنے لگے، التمش، میں نہیں چاہتا جس طرح کی میری زندگی گزری ہے تم لوگوں کی ایسی گزرے۔ اس لیے سلطانہ کو میں اچھے سے جانتا ہوں، وہ کبھی بھی تم دونوں کو خوش نہیں رہنے دے گی۔ آج پہلی بار التمش نے اپنے والد سے سوال کیا، بابا، کیا ماما میری سگی ماں نہیں ہے؟ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے ان کے رویے سے، کیونکہ مائیں اپنے بیٹوں کی خوشی چاہتی ہیں، جبکہ ماما نے میری خوشی کبھی نہیں چاہیے۔ یہ بات شمس الدین کے لبوں پر تالا لگا گئی۔ بولے، فی الحال اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، تمہیں بس ایک نصیحت کروں گا، کبھی بھی کسی پریشر میں آ کے اپنی زندگی پر کمپرومائز مت کرنا۔ التمش کا سوال اسی کے دماغ میں کھٹکنے لگا، میرے سوال پر بابا نے مجھے تسلی بخش جواب کیوں نہیں دیا؟ دوسری طرف فاریہ کمرے میں بیٹھے سوچ رہی تھی کہ میں التمش سے بات کروں گی، مگر التمش کو ادھر بیٹھے ہی اپنے کسی کولیگ کی کال آئی۔ ایمرجنسی کیس میں اسے بلایا گیا۔ وہ کہنے لگا، بابا، مجھے بھی کورٹ کے لیے جانا ہوگا، ارجنٹ کیس ہے جس میں میرا ہونا ضروری ہے۔ باقی اب پلیز گھر پہ ہیں تو دھیان رکھیے گا کہ فاریہ اور ماما کے درمیان کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو۔ باقی انشاءاللہ اس مسئلے پہ بھی سوچتے ہیں آگے۔ وہ جلد بازی میں ہی فاریہ کو بنا اللہ حافظ کہے گھر سے نکل گیا۔ ابھی فاریہ کے پاس کوئی موبائل فون بھی نہیں تھا کہ وہ التمش سے بات کر سکتے۔ جب وہ نیچے تھی تو اسے شمس الدین صاحب نے اتنا ضرور بتا دیا کہ التمش جلدی میں گیا ہے، تھوڑی ہی دیر میں واپس بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ شمس الدین گھر سے باہر نکلے جب سلطانہ بیگم نے نوری کو آواز دیتے ہوئے کہا، نوری، اس فاریہ کو نیچے بھیجو۔ نوری جلدی سے سر جھکائے ان کے حکم کی تعمیل کرتے فاریہ کے کمرے کو نوک کرتے کہنے لگی، فاریہ بی بی، آپ کو نیچے بڑی بی بی بلا رہی ہیں، جلدی میں۔ فاریہ کا دل تو جیسے اچھل کر اس کے حلق کو آنے کو تھا، کیونکہ اس وقت گھر میں وہ اور سلطانہ بیگم ہی اکیلی تھی، یا پھر ملازمہ تھی۔ ملازمہ کو انہوں نے جانے کا کہا اور فاریہ سے کہنے لگی، فاریہ، تمہیں نہیں پتا تم نے کتنی بڑی خود کے لیے مصیبت خریدی ہے میری بات کو اگنور کر کے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم سے جو میں نے کہا وہ تم نے نہیں کیا، اور تمہیں کیا لگا تم التمش کو یوں اپنے قریب کر لو گی تو میں چپ چاپ مکھن میں سے بال کی طرح نکل جاؤں گی۔ اب میری دشمنی تمہاری ماں یا تمہاری بہن سے نہیں، ڈائریکٹ تم سے ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے تمہیں میں نے ذہنی مریضہ نہ بنا دیا نا، تو میرا نام بھی سلطانہ بیگم نہیں۔ وہ بڑے انداز میں اپنی شال کا پلو سیٹ کرتے ہوئے فاریہ کا منہ پکڑے اس کے جبڑے دباتے ہوئے اسے زور سے زمین پر پٹک گئے۔ فاریہ کا ماتھا سامنے پڑے ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا، اس کا ماتھا زخمی ہو گیا جہاں سے خون بہنے لگا، مگر سلطانہ بیگم نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ سمجھا، وہ وہیں تڑپ کر رہ گئی۔ نوری کی نظر جب فاریہ پر پڑی تو وہ جلدی سے اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بی بی جی، آپ کی تو بہت خون بہہ رہا ہے۔ سلطانہ بیگم نے نوری کا بازو پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ معاملات میں بولو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ ایک پل میں اس نوکری سے نکالتے ہوئے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ نوری وہاں سے چلی گئی، مگر فاریہ اپنا ماتھا پکڑے وہیں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور التمش کو یاد کرنے لگی۔ اتنے میں التمش گھر آ گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کہانی کا بقیہ حصہ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔